السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بقدم قرآن میں استقبال ہے۔ آج سورہ بقرہ کی 48ویں آیت کی تفسیر پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کا بدل نہیں بن سکے گا اور کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ کسی کی مدد کی جائے گی۔ اس آیت میں یہودیوں کے کچھ غلط خیالات کا، بیجا امیدوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ قیامت میں ان کے اجداد ان کی سفارش کریں گے، جو ان کے پرانے بزرگ گزر گئے ہیں، جو ان کے باپ دادا جو گزر گئے ہیں، وہ ان کی سفارش کریں گے۔ جس طریقے سے بت پرستوں کا بھی یہی خیال ہے کہ وہ بتوں کو اپنا شفیع مانتے ہیں، کہ وہی بت ان کی سفارش کریں گے۔ ان میں بہت سے ایسے بھی ہیں جو قربانی کرنے کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھتے ہیں، قربانی کرتے ہیں جا کے اور سمجھتے ہیں کہ گناہوں کا کفارہ ہے، اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ ایک جوڑا کبوتر ہی، 2 کبوتر لا کے ایک جوڑا اسی کی قربانی کر دیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہی ہماری گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور انہی میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو مردوں کے ساتھ سونا چاندی زیورات ہیرا جواہرات سب بھیجتے ہیں، دفن کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جرمانے کے طور پر دے دینا، اپنی گناہوں کا جرمانہ ان زیورات سے، ان ہیرے جواہرات سے ادا کر دینا۔ وہ اس بات سے بالکل غافل ہیں، قطعاً غافل ہیں وہ اس بات سے کہ قیامت بالکل دنیا سے الگ ہے، دنیا کے نظام و قوانین و سسٹم وہاں نہیں چلیں گے، وہاں نہ مال کام آئے گا، نہ ہی اولاد کام آئے گی، نہ ہی پارٹی بازی کام آئے گی، نہ کوئی قدرت کام آئے گی، نہ کوئی طاقت اور حکومت کام آئے گی، نہ ہی کسی وسیلے سے مشکلوں کا خاتمہ ہو سکے گا۔ وہ قیامت کو نہیں جانتے۔ قیامت ایسا دن ہے جس دن تمام اسباب قطع ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے، تقطعت بہم الاسباب، ساری نسبتیں ختم ہو جائیں گی، جتنے نسبتیں جوڑ رہے اور رشتے جوڑ رہے، فلا انصاب بینہم۔ اسی طریقے سے معافی مانگنے اور عذر خواہی کرنے کا بھی کوئی موقع نہیں ہوگا کسی کو بھی، سارے، کیونکہ زبانوں پہ تالے لگ جائیں گے، زبانیں بند ہو جائیں گی، چلیں گی، زبانیں کھلیں گی نہیں۔ فلا یؤذن لہم فیعتذرون، اجازت ہی نہیں دی جائے گی معذرت کر سکیں۔ مال اور اولاد ایک بھی کام نہیں آئے گی، یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے قیامت میں، اور رشتہ داریاں بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گی، قطعاً کوئی رشتہ دار۔ لن تنفعکم ارحامکم، تمہارے رحم، تمہاری رشتہ داریاں، خونی رشتہ دار بھی تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ ساری سلطنت و قدرت سب کچھ بیکار ہے، حلق عنی سلطانیہ، سب بیکار ہے۔ بغیر اللہ کی اجازت کے کسی کی کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ لا یشفعون الا لمن ارتضی، جس سے اللہ راضی ہوگا، جس کو خدا اجازت دے گا، بس وہی سفارش کر سکتا ہے۔ فدیہ بھی نہیں قبول کیا جائے گا۔ لا یؤخذ منکم فدیہ، یہ جو بیچارے اس خیال میں ہے کہ سونا چاندی جو دفن کر دو یہ وہاں پر جرمانے کے دینے میں کام آئے گا، قطعاً نہیں ہے۔ لا یؤخذ منکم فدیہ۔ شفاعت ہے کیا؟ شفاعت کیا چیز ہے؟ شفاعت شفع سے نکلا ہے۔ شفاع سے کے مطلب ہوتے ہیں جفت اور طاق ہوتا ہے نا، جفت کے معنی ہوتے ہیں، یعنی ہمراہی کے معنی ہے، ساتھ ہونے کے معنی ہے۔ یعنی ایسے لوگ جو با ایمان ہیں، با تقوی ہیں، نیک اعمال انجام دیتے ہیں، پھر ان کے کچھ اعمال میں اگر تھوڑی بہت کچھ کمی رہ گئی، تھوڑی بہت اگر کمی رہ گئی تو اس کمی کے لیے ان کی شفاعت کی جائے گی۔
ان کی کمی جو کچھ رہ گئی ہے وہ اس کمی کی بھرپائی کس چیز کے ذریعے ہوگی؟ لطف کے ذریعے، عطا پروردگار کے لیے، اللہ کے الطاف و کرم کے ذریعے ہوگی۔ اس کمی کو دور کیا جائے گا، اور اسی کا نام شفاعت رکھا گیا ہے۔ یعنی اولیاء الہی اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ایسی سفارش کریں گے جس سے وہ نجات پا جائے گا۔ لہذا شفاعت اسی کو ملے گی جس نے کوشش کیا ہے دنیا میں، جس نے کچھ کام کیا ہے، شفاعت اس کو ہی ملے گی۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے والوں کو شفاعت نہیں ملے گی۔ قرآن مجید میں تقریباً 30 آیتوں میں شفاعت کی گفتگو کی گئی ہے، جس میں مختلف طریقے سے الگ الگ قسموں کے ذریعے یعنی الگ الگ طریقوں سے شفاعت کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، جو بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ آیتیں ایسے ہیں جو بالکل مطلقاً شفاعت کا انکار کرتی ہیں کہ شفاعت ہے ہی نہیں، کچھ نہیں۔ سیدھے سیدھے ان آیتوں میں یہ باتیں اس طریقے سے کہیں گے، یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعت۔ قیامت ایسا دن ہوگا، یعنی ایسا دن کہ نہ وہاں پر کوئی معاملہ ہوگا، نہ کوئی خلت ہوگی، اور نہ ہی شفاعت ہوگی۔ دوسری قسم کی وہ آیتیں ہیں جن آیتوں میں شفاعت کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو دیا گیا ہے، صرف پروردگار سے مخصوص ہے۔ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی نہیں ہے، نہ کوئی سرپرست ہے، نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہے سوائے اللہ کے۔ خدا بند عالم کے علاوہ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔ تیسری آیتیں اس قسم کی ہیں کہ جس میں اللہ کی اجازت کچھ دوسرے بھی، یعنی اللہ کی اجازت ہوگی تو کچھ دوسرے لوگ بھی شفاعت کر سکیں گے۔ شفاعت کا یہ آیتیں کہتی ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے خدا کے نزدیک شفاعت کرتے سوائے اس کے کہ جس کو خدا نے اجازت دیا ہے۔ پروردگار کی اجازت سے شفاعت کیا جا سکتا ہے۔ کچھ آیتیں شفاعت پانے والوں کے بارے میں گفتگو کر رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا 30 آیتیں ہیں جس میں شفاعت کی گفتگو ہوئی ہے۔ شفاعت کی شرطوں کو بیان کیا جا رہا ہے کچھ آیتوں میں۔ پہلی شرط یہی بیان کی گئی ہے کہ شفاعت صرف اس کی جائے گی جس سے خدا راضی ہوگا، صرف اس کی شفاعت ہوگی۔ لا یشفعون الا لمن ارتضی، یہ شفاعت کر ہی نہیں سکتے، یعنی شفاعت صرف اس کی جائے گی جس سے خدا راضی ہوگا۔ ظلم کرنے والوں کی ہرگز شفاعت نہیں کی جائے گی۔ جتنے بھی ظالم ہیں، ستمگر ہیں، ان کی کوئی شفاعت نہیں، ان کا کوئی دوست بھی نہیں ہوگا۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع، ظالمین کا، ستمگروں کا نہ کوئی دوست ہے، نہ ہی کوئی شفاعت کرنے والا ہے۔ جو ایمان لائے ہیں فرشتے ان کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں، صاحبان ایمان کے لیے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو شفاعت کے بارے میں مجھے اور گفتگو کرنی ہے، اسی آیت کے ذیل میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے مزید گفتگو کریں گے اور اس آیت کو مکمل کریں گے۔ خدایا ہمیں اپنی شفاعت، اپنے اولیاء کی شفاعت سے ہرگز محروم نہ کرنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔